ہوا و حرص والا دل بدل دے دل کی دنیا دے۔ اب اور ایک بات عرض کی گئی تھی، ہمارے دل میں کیا آتا ہے، ہم غافل ہے کیا، ہم لوگ تو نمازی لوگ ہیں، ہم لوگ اجتماعات میں آتے اچھے بول کے اعتکاف میں آئے، غافلوں کا بیان ہمارے سامنے ضرور کر رہے ہیں۔ ہم لوگ قرآن پڑھنے والے، ہم لوگ ٹوپیاں لگانے والے، ہم لوگ داڑھی والے، ہم لوگ پانچ وقت نماز پڑھنے والے، یہ کافروں کے بارے میں آیت لا کے مول صاحب ہمارے کو سنا رہے ہو۔ غافل ہے کیا، ہم کیوں غافل ہے صاحب؟ غافل رہتے تو یہاں کیوں آتے تھے؟ غافل رہتے تو اتنی نیکیاں کیوں کرتے تھے؟ تو عرض کیا گیا نا کہ غافلوں کا ایک لیول نہیں، ایک چور رہتا ایک مہا چور رہتا، تو مہا چور نہیں ہوں گے مگر پورے کو چور ہے نہیں ہے، دیکھو اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ ہم غافل میں شمار کتنے ہوتے، ذاکر میں کتنے شمار ہوتے، دیکھنے کے واسطے ایک تھرمامیٹر بھی کل دے دیا گیا۔ اس میں پہلی یہ بات بتائی گئی ہے کہ بھئی علم دین کے واسطے روزانہ وقت نکال رہے نہیں نکال رہے، روزانہ ہفتے میں 2 دن 3 دن کچھ وقت نکال رہے، علم دین سے ٹچ میں رہ رہے تو آپ غافل نہیں ہیں۔ علم دین کا کھانا نہیں ہے آپ کے پاس تو غافل ہے آپ۔ یہ بات عرض کی گئی تھی۔ دوسرے، آپ غافل ہے نہیں غافل ہے، ذرا قرآن لے کے چیک کرو، قرآن تجوید سے پڑھنے آتا کیوں نہیں سیکھے اب تک؟ کتنے تھیلے کھا گئے اب تک چاول کے، اللہ کی کتنی روزی کھائے، اللہ کا کلام یاد کرنے کو ٹائم نہیں ملا، اللہ کا کلام تجوید سے پڑھنے کو ٹائم نہیں ملا آپ کو۔ اور انگلش بولے تو کیسا ہوتا ہے، پورا اسٹائل میں بولتے ہیں آپ انگلش، پورا اردو کے ٹائپ میں بولتے ہیں آپ انگلش، پورا انگلش، انگریز بول رہا ہے کیا بولے سر، انگلش بولنا آ گیا، تیلگو فر بولنا آ گیا آپ کو، قرآن تجوید سے نہیں آیا، سیکھ رہے بھی نہیں، غافل ہے۔ ایک ضروری آئٹم، ایک ضروری مومن کا آپ کی زندگی میں ہے نہیں، آپ نہیں کر رہے تو غافل ہے۔ اور ایک بات عرض کی گئی ہے کہ ذکر ہے، ذکر بہت بڑا عمل ہے، کتنا ذکر کر رہے ہیں، پھر مختلف موقعوں کے جو ذکر بتائے گئے ہیں، کپڑے پہنتے وقت ذکر کرے، کھانا کھاتے وقت ذکر کیے، کھانے کے بعد ذکر کیے، ہر موقع کی دعائیں ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو مطلب غافل قسم کے آدمی ہیں، اس لیے کہ کرنا چاہتے تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، خالی تولے بھر کی زبان ذرا یوں ہی ہلانا ہے، کون سا مشکل ہے، یوں کرے تو ہو جاتا، پڑھنا ہو جاتا، پھر بھی نہیں ہلا رہے زبان تو آپ کو ہوش نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کے واسطے زندگی ہے، چھوٹا سا کام ہے، حضور بتائے ہیں، کر لینا چاہیے مجھے، آپ سوچ نہیں رہے، اس لیے کہ آپ غافل ہیں، آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، آخرت کی طرف دھیان نہیں ہے آپ کا، اس واسطے سب کام نہیں کر رہے۔ اور ایک اللہ کی کتنی نعمتیں آپ کی زندگی میں، شکریہ ادا کرتے رہتے کہ آپ کتنی نعمتیں ہڑپ کر جاتے رہتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، نعمت کا احساس تک نہیں ہوتا، غافل ہیں، شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے بتایا گیا کہ حفاظتی اذکار بھی بتائے گئے، شیطان سے بچنے کے، حادثات سے بچنے کے، جانوروں کے شر کے بچنے سے، مخلوقات کے شر کے بچنے سے، اتنا تفصیل سے حضور بتائے ہیں، اس کا بھی خیال نہیں کرتے، پڑھتے نہیں اس کو بھی۔ اور ایک بہت بڑا آئٹم کیا ہے، نیت ہے، ہر کام میں اللہ کی نیت کرنا، کھانا کھا رہے تو اللہ کے لیے کھانا، اس لیے کہ کھانے کے وقت اب سامنے کھانا رکھے ہے، اب اللہ کا حکم بھی اس وقت یہی ہے، کھاؤ بول کے ہے، سامنے کھانا رکھ کے آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تو کھانے کی توہین ہو، اور کھانا رکھ کے نہیں کھا رہے تو کھانے کی توہین ہے۔ تو جب کھانے کا وقت ہو گیا تو کھانے کا ہی حکم ہے، تو آپ یہ سوچ کے کھاؤ اللہ کا حکم ہے سمجھ کے کھاؤ۔ تو جتنے کام ہیں ہمارے صبح سے شام تک کے، سب اللہ کے لیے کرنا ہے، مباح کام، جائز کام، تو اس سے وہ ثواب بن جاتے ہیں، عبادت بن جاتے ہیں، زبردست ثواب۔ مگر ہم لوگ کتنے کام ہیں ہوش ہی نہیں، اللہ کے واسطے کرتے ہی نہیں، کپڑے اللہ کے واسطے نہیں پہن رہے، چپل اللہ کے واسطے نہیں پہن رہے، دکان میں جا کے اللہ کے واسطے نہیں بیٹھ رہے، حالانکہ دکان میں جا کے کمانا بہت بڑی عبادت ہے، حلال روزی کمانا بہت بڑی عبادت ہے۔ بچوں کو گود لے رہے، کائی کے واسطے لے رہے، آپ کو کوئی نیت ہی نہیں، بچوں کو گھر میں بچوں کو گود لیتے ہوئے نیت آپ کی ہے، اللہ کی امانت ہے، یہ بچوں کو پالنا میرا کام ہے، اللہ فرمائے تم میرے بچوں کو تم خوش کرو گے، اللہ میں تم کو خوش کروں گا، اللہ فرمائے
جب کوئی باپ اپنے بچے کو ہنساتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، تو اللہ بولتے میرے چھوٹے معصوم بندے کو تو خوش کر رہا ہے، میں تجھے خوش کروں گا۔ تو میں اپنے بچے کو یہ گود کیوں لے رہا ہوں؟ اس کے پیچھے نیت رہنا۔ تو اتنا آسان عمل، نیت کرنے کے واسطے تو کچھ بھی محنت نہیں لگتی۔ ایک سیکنڈ میں آدمی بیک وقت 25 نیتیں کر سکتا۔ پہلے ایک مرتبہ سوچ لیا یہ کرنا ہے، تو دوسری مرتبہ وہ 25 نیت کرنے کی وجہ سے واسطے 25 منٹ نہیں لگتے، ایک ساتھ 25 نیتیں ذہن میں آئے، 25 عمل کا ثواب ملتا ہے ایک عمل کے اندر۔ اتنا لوٹنے کا موقع ہے آخرت، پھر بھی نہیں لوٹ رہے۔ کیوں نہیں لوٹ رہے؟ غافل قسم کے آدمی آپ، مغفل ہیں، ہولے آپ کا دھیان نہیں ہے آپ کا آخرت کی طرف۔ اس واسطے موقع ہے سامنے، اطراف پورے نوٹ، ہیرے، جواہر سب بکھرے ہوئے، آپ لے رہے نہیں، پھیلتے پھیلتے جا رہے۔ نیکیوں کا موقع ہے، آپ نیکی نہیں کما رہے، مطلب غافل ہے آپ کو، نیکیوں کی سود نہیں، آپ کو ہوش نہیں ہے۔ اور ایک بات ہے، اعمال کی ایک ترتیب رہتی ہے، افضل عمل، موقع کے اعتبار سے عمل افضل ہوتے رہتے ہیں۔ کس وقت کون سا افضل عمل ہے وہ عمل دیکھ کے کرتا عقل مند آدمی، باہوش آدمی۔ اور بے ہوش رہتا وہ عادت والے کام ہی کرتے رہتا۔ ایسے ہی کتنی نفلیں سنتیں ہم لوگ چھوڑ دیتے، وقت رہتا، طبیعت کے اندر کوئی بیماری بھی نہیں رہتی، مگر اشراق چھوڑ دے رہے، چاشت چھوڑ دے رہے، اور کتنی سنتیں ہیں، اچھے اعمال چھوڑ دے رہے۔ کیوں چھوڑ رہے صاحب؟ صرف سستی اور کوئی بات۔ ایسے ہی دینی محفلوں میں حاضری نہیں دیتے، صحیح کیوں نہیں دے رہے؟ دینی محفلوں میں آپ کے شہر میں کوئی عالم آئے ہیں، آپ کے محلے میں کوئی محفل چل رہی ہے، آپ کی مسجد میں کوئی دینی مجلس چل رہی ہے، آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اکثر کوئی وجہ ہی نہیں رہتی، گھر میں کوئی کام نہیں رہتا، خالی اٹھ کے جاتے رہتا، کوئی نہیں رہتا ایسا کام کہ نہیں گیا تو کوئی 1 کروڑ کا نقصان ہونے والا کوئی نہیں، خالی یہ کہ اس کی قدر نہیں، اس کا دھیان ادھر نہیں، اس کا رخ ہی دوسری طرف ہے، غفلت ہے۔ اس واسطے دینی محفلوں کی قدر نہیں۔ اور مسلمان کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جب بھی کوئی برائی دیکھے تو روکے، اور جب بھی اچھائی کا موقع دیکھے تو لوگوں کو یاد دلائے۔ کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، فریضہ ہے یہ، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس وقت میں بھائی کو یہ سمجھا سکتا ہوں، میں اس وقت اپنے دوست کو یہ سمجھا سکتا ہوں، سمجھانے کا موقع ہے یہ۔ ہم کو موقع کا احساس ہی نہیں ہوتا، کتنے موقع آ کے چلے جاتے، ہم اپنی بیوی سے بات نہیں کرتے سمجھانے کے موقع، بچوں سے بات نہیں کرتے، رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے، دوستوں سے دین کی بات نہیں کرتے، حالانکہ موقع آتے بہت اچھا، لوہا گرم رہتا، مارتے ہی اثر ہونے والا، مگر ہم ہوش ہی نہیں۔ جو پہلے سے طاق میں رہتا انہیں موقع ملتے ہی شکار کرتا، انہیں کو ہوش ہی نہیں۔ کتنے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے موقع آتے، ہم لوگ دعوت ہی نہیں دیتے۔ یہ غافل ہونے کی علامت ہے۔ امر بالمعروف سے کتنا بڑا ثواب ملتا، تو یہ علامتیں ہیں۔ اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے کہ میں غافل مسلمان ہوں یا ذاکر مسلمان ہوں، ہم اندازہ لگا سکتے، میں ہوش میں ہوں یا بے ہوش ہوں، اندازہ لگا سکتے۔ یہ کل بیان ہوا تھا۔